ویسے تو پاکستان کے اندر بہت دفعہ مارشل لا لگا اور بہت سے جو جرنلز ہیں وہ آئے، کچھ اپنی مرضی سے آئے اور کچھ جناب حکومت کی مرضی سے آئے، حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آئے۔ تھوڑی سی ذرا ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ جب جنرل ایوب کا دور تھا تو اس وقت کے جو سیاستدان تھے، جو عوام تھے، جنرل ایوب سے بہت تنگ تھے، اور جس طرح پھر جنرل ایوب کا تختہ الٹا گیا اور پھر اس کے بعد جناب جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا وہ شروع ہوا، اور پھر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے جناب ذوالفقار بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر جو ہے اس کو پھانسی پر لٹکایا، اور یہی وہ سب سے بڑا کارنامہ تھا جنرل ضیاء الحق کا کہ انہوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا، پھانسی پر چڑھایا۔ اس کے بعد جناب محترمہ بی بی شہید کا دور آیا۔ محترمہ بی بی جو تھی وہ جناب اس ملک کی وزیر اعظم بنی اور اپنی مرضی کا جو جنرل تھا وہ لے کے آئی۔ اس کے بعد جناب نواز شریف کی حکومت آئی اور نواز شریف نے جناب اپنی مرضی کا جو جنرل تھا اس کا انتخاب کیا، جی ہاں جناب جنرل پرویز مشرف کا۔ اس کے بعد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان جو تھی وہ جناب اس قدر لڑائی شدت اختیار کر گئی کہ میاں محمد نواز شریف نے مشرف کے طیارے کو لینڈ کرنے سے پاکستان میں انکار کیا، پاکستان کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے انکار کیا، اور 1 گھنٹہ مسلسل جو جنرل پرویز مشرف مرحوم کا طیارہ تھا وہ ہوا کے اوپر ہی جو تھا وہ جناب پرواز کرتا رہا، کیونکہ جنرل پرویز مشرف اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو انہوں نے اپنا اثر رسوخ کرتے ہوئے، اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ جناب پاکستان میں اپنا طیارہ جو تھا وہ جناب اتارنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد جناب وہ طیارہ جو تھا وہ کریش ہونے والا تھا، کیونکہ اس میں ایندھن جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے جناب طیارہ لینڈ کرتے ہی اس ملک پر ایمرجنسی نافذ کرتی، اور نواز شریف کا جو تھا وہ اس ملک پر سیاست کا بوریا بستر گول کر دیا اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا، اور نواز شریف کو جو ہے جناب جلا وطنی کاٹنے پر مجبور کیا۔ اس دوران نواز شریف جیل کے اندر بھی رہے اور جناب ایک کمٹمنٹ کر کے پرویز مشرف کے ساتھ اس ملک سے باہر بھاگ گئے، اور بہت عرصہ جو ہے وہ جناب میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ جناب جلا وطنی کاٹنا پڑی۔ اس سے پہلے جو بی بی بے نظیر شہید تھی وہ بھی جلا وطنی کاٹ رہی تھی۔ اس کے بعد جناب بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان ایک میثاق جمہوریت طے ہوا، اور میثاق جمہوریت کے مطابق جو محترمہ بی بی شہید تھی وہ پاکستان آئیں، اور جناب پھر میاں محمد نواز شریف بھی پاکستان آئے، اور اب پھر دیکھا کہ بی بی شہید کو جناب 2007 کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ الیکشن تو 2007 میں ہونے تھے، لیکن پھر کچھ عرصہ جو الیکشن تھے وہ آگے چلے گئے، 2008 میں الیکشن ہوا، تو اس کے بعد جناب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، اور اس ملک کے جو صدر تھے وہ زرداری بنے، اور زرداری صاحب جو تھے وہ اپنی پسند کا جنرل لے کے آئے، چیف آف آرمی اسٹاف اپنی پسند کا لے کے آئے، جنرل اشفاق پرویز کیانی آئے، اس کے بعد جناب رحیل شریف آئے، اس کے بعد 2013 جناب تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جناب اپنی مرضی سے جناب وہ جنرل کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو قمر جاوید باجوہ جو تھے وہ جناب اس ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف بنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سال جو تھا وہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا بننا پاکستان کی سیاست، پاکستان کے اداروں میں تباہ کن ثابت ہوا کہ کس طرح پھر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ عمران خان کی حکومت کو گرا کر 16 ماہ کے لیے ایک پی ڈی ایم کے نام پر ایک حکومت کا انتخاب کیا گیا، ایک حکومت بنائی گئی، اور پھر جناب عمران خان کے اوپر کیس بنائے گئے، اور جب عمران خان اور قمر جاوید باجوہ کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی تو جناب پھر عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، اور پھر جناب جو بیچ قمر جاوید باجوہ اپنے پیچھے بو کے گئے اس کا جناب خمیازہ جو ہے آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے۔ اب نیا چیف آف آرمی اسٹاف جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ جب 16 ماہ کے لیے جناب پی ڈی ایم کو منتخب کیا، اس ملک پر مسلط کیا، تو اس وقت پی ڈی ایم عاصم منیر کو لے کے آئی، اور اب عاصم منیر جو ہیں وہ پرمنٹ طور پر جناب فیلڈ مارشل اس ملک کے بن چکے ہیں۔ اب عمران خان کے اوپر جو ہے وہ جناب کیس 200 سے اوپر مقدمات دائر کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جن کا بظاہر باہر آنا بہت ہی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اب جو جتنی
جتنی بھی جو ہوائیں ہیں وہ ان کا رخ حکومت کی طرف ہے. حکومت کی جو پاپولرٹی ہے، اس کی جو مقبولیت ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ جناب حکومت کے انڈر ہیں، اور حکومت جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے انڈر ہے. چاہے اس ملک کی عدلیہ ہو، چاہے اس ملک کے ادارے ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہو یا بیوروکریٹس ہو، جو بھی ہوں، وہ سب کے سب اس ملک جو ہیں وہ جناب حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اس لیے حکومت کا گرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ جناب ملک سے باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں. ایک ریڈی والا تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی یہ جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہی ملک سے باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں. اس کا جواب جو تھا وہ میرے پاس نہیں تھا. ایک ریڈی والے کی آپ سوچ دیکھیں کہ ایک ریڈی والے کے اندر کیا سوچ تھی. وہ آلو پیاز بیچتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ جو آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے پاس ملک کے جو راز ہوتے ہیں، جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ملک کا پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور جس جگہ چاہتے ہیں یہ پراپرٹی بناتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، اور جناب یہ پاکستان کو لوٹتے ہیں، پاکستان پر حکمرانی کرتے ہیں، یہ پاکستان پر نوکریاں کرتے ہیں، پاکستان میں نوکریاں کرتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، اور جناب یہ بیرون ملک جا کر باہر سیٹل ہو جاتے ہیں. اس کا جو جواب تھا میرے پاس نہیں تھا. اس کا جواب پاکستان کی عوام کے پاس ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہی ملک سے باہر ہو جاتے ہیں، باہر جا کر جزیرے خریدتے ہیں، اور جناب جزیرے خرید کر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ وہاں پر رہائشیں جو ہیں وہ اپنی بنا لیتے ہیں، اور بعد میں پاکستان میں نہیں آتے. اور یہی وہ مسئلہ ہے جو پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. یہی وہ سارا جو فساد کی جڑ ہے، یہی وہ پیسہ ہے، یہی وہ ڈالر ہیں جو جناب جرنیلوں کو مجبور کرتے ہیں پاکستان کی عوام پر ظلم کرنے، پاکستان کی سیاستدانوں کو ظلم کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جتنی بھی بارڈروں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے اس پہ سیاستدانوں کی ڈیوٹیاں نہیں ہوتی. ان پہ جناب جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کی ڈیوٹیاں نہیں ہوتی، اور ان کی ڈیوٹیاں جناب پاکستان کی جتنی فوج ہے بارڈروں پر، اور جناب یہ نگرانی کرتی ہے. اگر پاکستان میں کوئی جرنیل ڈالر لے کے جا رہا ہے، اگر پاکستان سے باہر کوئی جرنیل جو ہے وہ ڈائمنڈ لے کے جا رہا ہے، کوئی جناب گولڈ لے کے جا رہا ہے، تو یہ جناب سب کی سب جو ہیں وہ فوج کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور فوج کی نگرانی میں ہی سب کچھ جو ہے وہ باہر جاتا ہے. اس لیے چاہے بیرون ملک ڈالر منتقلی کا کیس ہو، ڈائمنڈ کا کیس ہو، گولڈ کا کیس ہو، یا پراپرٹیاں کا کیس ہو، تو یہ سب کا سب جناب فوج کی نگرانی میں ہی ہوتا ہے. جرنیل پراپرٹی جو ہیں باہر کیوں خریدتے ہیں، ڈالر باہر کیوں لے کے جاتے ہیں، اور جناب اتنے امیر کیوں ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتا. اس کا جو جواب ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اس کا جواب یا تو اس ملک کے جرنیل دے سکتے ہیں، یا پھر اس ملک کی جو عوام ہے وہ دے سکتی ہے، جو اس ملک کے سیاستدانوں کو منتخب کرتی ہے، اور وہ جو سیاستدان ہیں اپنی مرضی کے جو جرنیل ہیں وہ اس ملک پر مسلط کرتے ہیں.